نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. آج ہم نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. قرآن کریم کی اس آیت کا جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو یہ بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ یہ ایک دعا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن ایک دعا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا کسی نے کیا ہوگا. دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کرتا ہے، تو کس بندے نے یہ دعا کی ہے یہ بھی بالکل واضح اور ظاہر ہے، کیونکہ سیاق و سباق سے پچھلی آیات کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں، اس سے پہلے کی جو آیات گزری ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے. تو کچھ آپ نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے خاص دعائیں کی، جن دعاؤں کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے. اب یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہی کی دعا ہے جو ایک عام لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے آپ نے ایک دعا فرمائی ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. ربنا، اے ہمارے رب. یہ لفظ ربنا کی تشریح اس سے پہلے کر چکا ہوں کہ اس سے پہلی بھی جو دعا آئی ہے اس میں بھی آپ نے ربنا کہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے. رب کا معنی ہے پالنے والا، اور یہ رب جب بولا جاتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے، کسی انسان کو رب نہیں بولا جاتا. کبھی کبھی مجازی معنی کے اعتبار سے والدین کو بھی بولتے ہیں، لیکن مطلق نہیں بولتے ہیں، بلکہ مجازی رب کہا جاتا ہے، کیونکہ والدین بھی پالتے ہیں، ان کی طرف سے بھی پرورش ہوتی ہے بچوں کی ہماری، تو ان کو بھی مجازی رب کہا گیا، لیکن حقیقی رب تو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب ایک بڑی حکمت کی بات ہے، آپ اس پر توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رب جو بولا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک خاص ہے رب. رب کا معنی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی جب وجود نہیں تھا، عدم میں تھا، اور اس وجود سے لے کر کے عدم تک، پھر عدم سے وجود میں لانا، پھر اس کی پرورش اور اس کی تربیت کے لیے جو چیزیں ضروریات کی ہیں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، یہ رب کی شان ہوتی ہے. ماں باپ بھی پالتے ہیں، لیکن ماں باپ کی پرورش، ماں باپ کا پالنا ایک حد تک ہوتا ہے. ایک حد سے مراد جیسے پیدائش کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب ماں باپ پرورش کر رہے ہیں، ماں
دودھ پلا رہی ہے، پھر اس کو سنبھالتی ہے 2 سال تک، اس کے بعد کھانے کی جب صورت ہوتی ہے تب اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے. ایک حد تک ماں باپ پالتے ہیں. جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، اپنے پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو ماں باپ سوچتے ہیں بچہ پیر پہ کھڑا ہو گیا، اب خود ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے کہ پیدائش سے پہلے، یعنی جب ماں کے پیٹ میں پرورش کا مرحلہ چل رہا ہے، وہاں بھی رب پالتا ہے. اس سے پہلے آپ کو میں بتایا تھا، یاد ہوگی بات، کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق شروع ہوتی ہے، پیدائش کا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے، تو پہلے تو صرف نطفہ ہے، اس کے بعد بستہ خون ہے، اس کے بعد لتھڑا ہے گوشت کا. پھر جب اعضاء بن جاتے ہیں، اعضاء یعنی ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، تو اس کے لیے جو غذا وہاں پر مہیا کی جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کو جو غذا دی جاتی ہے وہ ماں کا دودھ ہے. لیکن انتظام دیکھیے، نظام قدرت کیسے ہے کہ یہ جو ناف ہوتی ہے، ناف کے ذریعے وہ دودھ پہنچایا جاتا ہے. اسی لیے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ناف کاٹا جاتا ہے. یہ وہ سلسلہ وہ ماں کے پیٹ میں جاری رہتا ہے، اور پھر وہ ناف کاٹی جاتی ہے، تب جا کر کے پھر وہ بچے کو الگ کیا جاتا ہے. تو وہ جو ناف سے پہنچانے کا سلسلہ ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی رب قدیر ہے. اور وہ بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں دودھ کہاں سے ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے دودھ کا انتظام کیسے ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ماں جو ہے ہمیشہ خالی دودھ ہی پیتی ہو، وہ تو اور غذائیں بھی کھا رہی ہیں. تو تحقیق یہ ہوئی، اور آج جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ماں جو کچھ کھاتی ہے، یعنی کھانے کی جو چیزیں ہیں، اس سے خون بنتا ہے ہر انسان کو، لیکن اسی خون کو پھر دودھ میں تبدیل کیا جاتا ہے. خون جو ہے، جو بدن میں، جسم میں خون بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، بچے کی پرورش، تو وہاں خون سے نہیں بلکہ اس خون کو دودھ میں تبدیل کر کے اس دودھ کے ذریعے بچے کو غذا دی جاتی ہے. یہ رب کی پرورش اور شان رب ہے. تو اسی لیے رب العالمین کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کا رب ہے، صرف انسانوں کا نہیں. کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب کا رب ہے، اس لیے اس کے لیے رب العالمین فرمایا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے. اسی لیے ہم اس کو پکارتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ربنا یا ربی کہہ کر کے پکارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس سے بہت قریب ہو جاتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ دعا میں ربنا اگر 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا ربنا اگر پکارے تو ضرور اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی دعا میں یہی کہا، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بعث یبعث کے معنی بھیجنا. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے ہمارے رب تو بھیج دے. وابعث فیہم، ان میں، کن میں؟ یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے لیے آپ نے دعا کی تھی، اور یہ پھر دعا کر رہے ہیں کہ انہی میں بھیج دے رسولاً، ایک رسول. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج دے، منہم، انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان میں، ان پر تیری آیتیں تلاوت کرتے ہوں. تیری آیتیں، آیاتک، آیت کی جمع آیات، تیری آیتیں تلاوت کرتے ہوں، یعنی تیری آیتیں، قرآن کی جو آیتیں وہ پڑھ کر کے سناتے ہوں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کو کتاب کا علم سکھاتے ہوں. وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں حکمت بھی سکھاتے ہوں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب صاف ستھرا کرتے ہوں. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یہ قرآن کریم کی اس آیت کا ایک سیدھا سادہ ترجمہ میں نے کیا. ظاہر سی بات ہے یہ دعائے خلیل ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے. اب ذہن میں ایک سوال گزرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اے ہمارے رب ایک رسول بھیج دے. یا رسول سے کون مراد ہے؟ کون رسول مراد ہے؟ کس رسول کے بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں؟
تحقیق اگر آپ کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی ذریت، اپنی اولاد میں سے ایک رسول بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں، بنو اسماعیل میں سے، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں ہیں، تو بنو اسماعیل میں صرف حضور ہی رسول بن کر کے آئے، اور باقی جتنے رسول ہیں وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء اور رسول آئے ہیں، لیکن یہاں خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے بنو اسماعیل میں اور بنو اسرائیل میں ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم رسول بن کر کے تشریف لائے، اسی لیے آپ نے یہ خاص دعا فرمائی۔ اب اس کی وضاحت حدیث مصطفیٰ سے بھی ہوتی ہے کہ یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دعائے خلیل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں دعائے خلیل ہوں، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اسی دعا کا یہ نتیجہ اور اسی دعا کا ثمرہ کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ تو یہ بھی ظاہر ہوا کہ اس دعا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آقا کریم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی دعا فرمائی اور حضور دنیا میں تشریف لائے۔ تو آمد مصطفیٰ کا بھی یہاں پر ذکر ہے، اور دعائے خلیل میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے چند خاص مقاصد کا بھی تذکرہ ہے۔ ابھی پہلے ایک اور آپ کو نقطہ بتانا چاہتا ہوں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے بعثت اور ایک ہے ارسال۔ ارسال کا معنی بھی بھیجنا، ارسل یرسل ارسال، اسی سے رسول، رسول کو رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو جب بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو ان کو رسول کہا جا رہا ہے۔ اور بھیجنا جو ایک مصدر ہے، اس کے لیے لفظ ارسال آتا ہے، ارسال رسول، رسولوں کو بھیجنا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارسل نہیں فرمایا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج، رسول ارسال کا لفظ نہیں آیا، بعث یبعث کا ذکر آیا، لفظ آیا ہے۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں ایک بڑی حکمت ہے، کلام الہی کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اس دریا کے اندر جو غوطہ لگاتا ہے اللہ اسے علم عطا فرماتا ہے۔ تو ارسال کا معنی بھی بھیجنا اور بعث یبعث، ابعث کا معنی بھی بھیجنا۔ تو بعثت اور ارسال دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ارسال کا ذکر فرمایا، کہیں پر بعثت کا ذکر فرمایا، لیکن یہاں دعائے خلیل میں لفظ بعثت ہے، تو اس کی ایک خاص حکمت۔ ارسال کا مطلب کہ بھیجنا، بعثت کا معنی بھی بھیجنا، لیکن بعثت میں ایک خوبی یہ ہے کہ بھیجے اور انہی میں وہ رہیں، تو اس کے لیے بعثت کا لفظ آتا ہے۔ اور ارسال جو ہے صرف بھیجنا ہے، لیکن مستقل ان کے اندر رہنا یہ مراد نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے رسول آئے اور ان کی میعاد پوری ہو گئی وہ دنیا سے چلے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دنیا سے اٹھا لیا، ان کی رسالت یعنی دنیاوی رسالت ختم ہو گئی، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا، مگر قیامت تک کے لیے حضور ہی رسول رہیں گے۔ ارسال اور بعثت میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ بعثت مصطفیٰ یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور دنیاوی اعتبار سے 63 سال کی عمر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، اور آپ کا وصال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آج بھی سارے مسلمانوں کے لیے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس لیے لفظ بعثت بولا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آری کو بعثت مصطفیٰ کہا گیا۔ بعثت کا معنی حضور کا دنیا میں تشریف لانا۔ تو یہاں لفظ بعث سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایسی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایسا رسول بھیج دے جو انہی میں رہے، انہی میں رہے۔ اور واقعی آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، آج بھی ظاہری طور پر نظر سے اوجھل ہیں، لیکن رحمت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے مفسرین اکرام نے اس کا بھی اظہار فرمایا، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں فرمائے گا کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے ساتھ موجود ہیں، ان کی رحمت ساتھ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت پر ہم عام عذاب نہیں بھیجیں گے. یہی وجہ ہے کہ مسخ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، فسخ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. جیسے پہلے انبیاء کی امتوں پر عذاب آتے تھے، چہرے بگڑ جاتے تھے، کوئی خنزیر بنا دیے گئے، کوئی بندر بنا دیے گئے، اور کسی امت کو زمین میں دھنسا دیا گیا، ختم ہو گئی. لیکن امت مصطفیٰ پر ایسا عذاب نہیں آیا اور نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں، اس لیے ہم عذاب نہیں پروائیں گے. تو یہ رحمت مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے کہ عمومی عذاب سے ہم محفوظ ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ بھی رکھے. تو یہاں پر بعثت کا ایک مفہوم واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم، کہ ان میں بھیج دے ایک ایسا رسولاً. اب عربی کے گرامر کے اعتبار سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، رسولاً جب تنوین آتی ہے، تنوین یعنی دو زبر، دو پیش، دو زیر، اس کو تنوین کہتے. تو رسولاً اس میں تنوین ہے، تو اس کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ کوئی ایک محتم بالشان، یعنی ایک عظیم بابرکت جس کے اندر کئی خوبیاں جمع ہوں، ایک ایسا رسول بھیج دے. دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا رسول بھیج دے جو سب سے زیادہ بڑی شان والا ہو، جس کے اندر ساری خوبیاں جمع ہوں. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ ساری خوبیاں ان کے اندر جمع فرما دی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. فارسی شاعر کہتے ہیں کہ حسن یوسف بھی آپ کے اندر موجود ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہے، ان کا حسن سب سے زیادہ تھا، اور وہ حسن بھی اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی اور ان کا معجزہ یہ تھا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر کے پھونک دیتے تو زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا. دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی معجزہ عطا فرمایا. وہاں تو دم عیسیٰ پھونک مارتے تھے تب وہاں زندہ ہوتا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے صرف اشارہ کر دیں تو وہ زندہ ہو جائے. دست مبارک جس بے جان چیز میں لگا دیں اسے حیات مل جائے. یہ تاریخی روایت، یہ حدیث پاک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے، ممبر نہیں تھا، خطبہ دینے کے لیے ایک عصا لیتے تھے، عصا لکڑی، اسی عصا کے سہارے سے خطبہ دیتے تھے. لیکن جب ممبر بن کر کے آ گیا، ممبر تیار ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصا کو ایک کنارے رکھ دیا، عصا کو کنارے رکھ دیا، عصا نہیں لیے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے. جمعہ کا وقت ہے، پوری مسجد میں صحابہ کرام کی تعداد ہے، جمع غفیر ہے. اچانک رونے کی آواز آئی. صحابہ کرام حیرت میں، یہ کون رو رہا ہے؟ ایک دم انسان جیسے رونے کی آواز آ رہی. تو سب کے سب حیرت میں ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ عصا رو رہا ہے. عصا لکڑی ہے، لکڑی کے اندر جان کہاں سے ہے، مگر وہ رو رہا ہے. رونے کی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور جا کر کے اس عصا کو لیا، اس سے گفتگو فرمائی، کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ عصا کہتا ہے کہ جب تک ممبر نہیں تھا آپ مجھے لے لیتے تھے تو میری خوشی تھی، مجھے اس میں بڑی خوشی تھی، لیکن آج آپ نے مجھے جدا کر دیا، میں جدائی میں رو رہا ہوں. ایک لکڑی، ایک بے جان لکڑی عصا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے اتنی محبت کر رہی ہے، جدائی کی برداشت نہیں ہوئی تو اس کے اندر رونے کی کیفیت پیدا ہو گئی. انسان جیسے روتا ہے ویسے ہی وہ عصا رو رہا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بہت ہی خاص تحفہ عطا کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا، تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا. تب اس کا رونا بند ہوا. یہ حدیث پاک میں روایت موجود ہے. اب یہاں ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ لکڑی کے اندر یہ رونے کی کیفیت یہ کیسے آ گئی؟ یہ تو انسان کے اندر ہونا چاہیے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنا دست کرم لگا دیں اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اسے شعور حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی محبت مصطفیٰ کا ایک شعور اور جذبہ رکھا ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر رونے کی کیفیت آتا ہے.
کیونکہ جدائیگی سے انسان روتا ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے جب انسان جدا ہوتا ہے تو روتا ہے. تو یہاں عصا کو حضور سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ جدائیگی برداشت نہ ہو سکی، وہ رونے لگا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دم عیسیٰ یعنی جو خوبیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تھی وہ خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہیں. ید بیضا داری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خوبی تھی کہ آپ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ایسے ڈال کر کے نکالتے تھے تو سورج جیسا چمکتا نظر آتا تھا. جیسے بالکل سورج چمکتا ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہاتھ جو ہے چمکتا رہتا تھا. اسی کو ید بیضا کہا گیا. ید بیضا چمکیلا ہاتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ید بیضا کا معجزہ اور وہ خوبی اللہ نے عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل مجسم سراپا نور بنا دیا. وہاں تو صرف ید بیضا ہے، یہاں سراپا مصطفیٰ یہ ید بیضا سے بھی زیادہ اہم ہے. بلکہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں جب کبھی ہم کو اگر مسجد نبوی سے دور گھر ہے وہاں جانا ہوتا، چونکہ اس وقت چراغ اور لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، لیکن جتنی دیر بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر کے نکلتے تھے تو ان کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا تھا وہ عصا روشنی کا کام کرتا تھا. یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملنے والی نورانی چمک کا یہ علم ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا پکار اٹھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ نے سراپا نور بنا دیا ہے. تو حسن یوسف بھی ہے، دم عیسیٰ بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، آنچ خوباں ہمادارن، یعنی سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں جو خوبیاں تھیں وہ تنہا ذات مصطفیٰ میں اللہ نے جمع کر دی. یہ بھی آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جب ان کی امت کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ کا حکم ہوا کہ پتھر پر عصا کو مارو. جو آپ کا عصا تھا، جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، پتھر کو آپ نے مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکلے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے. 12 چشمے نکلے. اب وہ جب چشمے نکلے تو اس سے آپ کی جو قوم تھی انہوں نے پانی لے لیا، پانی پیا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برتن لے آؤ. خالی برتن لایا گیا. آپ نے صرف خالی ہاتھ اس میں رکھا. صحابہ فرماتے ہیں انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ پانی کی ضرورت پیش آئی تو عصا کو پتھر پر مارا تو پتھر سے پانی کا چشمہ نکلا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں. آنچیں خوباں ہمادارن تو تنہا داری، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی کہ وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر جمع فرما دی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خلیل نے دعا فرمائی تھی. تو یہاں دعائے خلیل اور شان مصطفیٰ بالکل واضح اور ظاہر ہے. اب بعثت مصطفیٰ کا 2 اہم مقصد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا میں ذکر فرما دیا. آج اس کو سن لیں اور ہمارے اس درس کا ایک لب لباب اور خلاصہ بھی ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ان میں ایک ایسے رسول، ایک ایسی شان والے رسول بھیج دے کہ وہ آئیں تو تیری آیتیں پڑھ کر کے سنائیں. پڑھ کر کے سنانا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ آ رہے ہیں. جہالت کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ آئیں گے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ یہاں جہالت ہوگی، لا علمی ہوگی، لوگ دین سے ایمان سے دور رہیں گے، لیکن اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں گے. تب علم کا دور دورہ ہوگا، ایمان کی روشنی پھیلے گی، ہدایت لوگوں کو ملے گی اور لوگ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں گے. تو یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 2 اور مقصد بیان کر رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی لوگوں کو کتاب کا علم بھی سکھائیں اور حکمت بھی سکھائیں. علم یعلم کا مطلب ہے تعلیم دینا، سکھانا. علم یعلم، اسی سے لفظ معلم. معلم کسے کہتے ہیں؟ جو سکھانے والا ہے، جو پڑھانے والا، اس کو معلم کہتے ہیں عربی میں. استاد کو بھی معلم کہا جاتا ہے کیونکہ استاد پڑھاتے ہیں. تو معلم، تو
تو سب سے بڑے معلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حضور صلی اللہ تعالی وسلم. اسی لیے آپ کے خطاب میں سے, آپ کے القاب میں سے یہ ہے معلم کائنات ہیں. وہ صرف چند لوگوں کو یا صرف صحابہ کو علم دینے کے لیے نہیں آئے, بلکہ پوری کائنات کو علم دینے کے لیے آئے, معلم کائنات بن کر کے آئے. اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے بعثت معلما, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اب اس سے ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے کہ جو معلم بن کر کے آئے ہیں پھر ان کے پاس علم کی کیا کمی ہوگی. جن کو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا, علم دینے والا بنا کر کے بھیجا, وہاں علم کی کمی کیا ہوگی, بلکہ اللہ نے سارے علوم دے کر کے بھیجا. جس کو جس طرح کے علم کی ضرورت پیش آئے وہ آپ علم پہنچا دیں. یقیناً یہی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی وہ علم کا خزانہ ہے, علم کا سمندر ہے. آج تک محدثین حدیثوں میں غور کر کے اس سے علوم حاصل کر رہے ہیں, لیکن آج تک کوئی کنارے تک نہیں پہنچ سکا, تو علم مصطفیٰ کا کیا کہنا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو حضور کے علم کا کوئی اندازہ اور کوئی کنارہ نہیں جان سکا, تو اللہ کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم تو بے حد و بے شمار ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, غیر محدود ہے. اس لیے علم کی بات آئی تو یہاں پر ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں آ رہے ہیں, کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی کہ اللہ ایسے عظیم رسول کو بھیج جو علم سکھائیں. کس چیز کا؟ کتاب کا اور حکمت کا علم سکھائیں. تو کتاب اور حکمت یہ دو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں رکھی ہیں. تو کتاب سے مراد قرآن شریف, کتاب سے مراد قرآن شریف, کیونکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا ہی کہ قرآن جو آخری نبی پر نازل کرنا ہے, اتارنا ہے, تو وہ کتاب کا علم بھی سکھائیں. اور کتاب کا علم سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہی کی ذات ایسی ہے جو صحیح معنوں میں کتاب کا علم سکھا سکتے ہیں. اور حکمت, حکمت کیا ہے؟ ایک تو کتاب کا سکھانا مطلب کتاب کو پڑھنا, کہ کیسے ہم قرآن پڑھیں, قرآن پڑھنے کا انداز کیسا ہو, کس لفظ کو کیسے پڑھا جائے, یہ تو سکھانا, یہ بھی ہوا. ساتھ ہی ساتھ حکمت, حکمت جو ہے اسی قرآن کریم کے اندر اس سے کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے, کون سا حکم ثابت ہوتا ہے, اس سے کیا معنی نکلتا ہے, اس سے کتنے علوم ثابت ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے. اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا, کتاب کا اور حکمت کا علم عطا فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کتاب بھی سکھائی اور حکمت بھی سکھائی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور قول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد یعنی چچا کے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کتاب کا اتنا علم حاصل ہو گیا بارگاہ مصطفیٰ سے کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لوں گا. یعنی آپ کو اتنا علم. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو کتاب کا علم ہم جو سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کے جو الفاظ نظر آ رہے ہیں ان کا ترجمہ, ٹرانسلیشن, اتنا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر کتنی گہرائی ہے, اس کے اندر کتنے راز ہیں, کتنی حکمتیں ہیں, وہاں تک ہمارے عقل کی رسائی نہیں ہے. یہ تو مصطفیٰ پیارے سے جو قریب ہو جاتا ہے اس سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا, اور وقت کے بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ آج تک ہم نے یہ تفسیر کبھی نہیں سنی ہے. وہ علم کے ساتھ ساتھ حکمت بیان فرماتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپ کو علم اور حکمت کا خزانہ حاصل ہوا تھا وہ جب بیان کرتے تھے, بڑے بڑے علماء آ کر کے زانو ادب طے کرتے تھے, کہتے تھے یہ تفسیر ہم نے نہیں سنی ہے, کیونکہ ایک آیت کی آپ 300 تفسیریں بیان فرماتے تھے. ایک آیت کی, یہاں تو ہم ایک تفسیر بیان کر رہے ہیں, تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ 300 تفسیریں ایک ایک آیت کی, کبھی کبھی ایک ایک لفظ پر حکمت بیان فرمانے لگتے, تو مجمع میں جو بیٹھے رہتے تھے تو وہ اپنے گریبان کپڑے پھاڑ کر کے جنگل کی طرف چلے جاتے, وجد طاری ہو جاتا تھا.
تو یہ علم اور حکمت کہاں سے آیا؟ یہ بارگاہ الہی سے آیا. تو قرآن کے اندر علوم بھی ہیں، حکمت بھی ہے، اور یہاں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹ کوئی علم اور حکمت حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ اب جس کو بھی علم حاصل کرنا ہے ان سے حاصل کریں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہاں آنا پڑے گا بارگاہ مصطفیٰ میں علم اور حکمت حاصل کرنے کے لیے. اگر کوئی یہ کہے نہیں میں ان کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کروں گا، یہ ممکن نہیں ہے، ناٹ پاسبل. یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے در مصطفیٰ میں حاضر ہو کر وہاں سے مشکات نبوت سے چھن کر کے جو علم حاصل ہو رہا ہے اسے حاصل کریں. پھر اس کی باریکیاں اور اس کی گہرائی اور اس کا راز آپ کو ملتا نظر آئے گا. اب ایک آخری مقصد، علم اور حکمت بھی سکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بعثت کا ایک خاص مقصد رہا. وَيُزَكِّيهِمْ، زکا یزکی، تزکیہ. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمارے درس روحانی میں جو جمعرات کو ہوتا ہے اس میں نے کئی بار ذکر کیا ہے. تزکیہ کا مطلب یہ ہے دل کو تمام گناہوں، برائیوں، آلودگیوں سے صاف کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کون کر سکتا ہے؟ انسان خود اگر کرنا چاہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بندے دنیا میں بھیجے کہ وہ ایک نگاہ ڈال دیں تو دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تزکیہ کی خوبی، تزکیہ کی شان اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایمان لانے سے پہلے کی جو ان کی کیفیت تھی، بتاتے ہیں کہ میں نفرت کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک دم نفرت سی تھی، کیونکہ اس وقت ایک نفرت پھیلا دی گئی تھی، پروپیگنڈا پھیلا دیا گیا تھا، ایسے ہیں ویسے ہیں. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بالکل نفرت کرتا تھا، قریب ہی نہیں آتا تھا. اور اتفاق سے ایک دن خانہ کعبہ کے قریب آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور قریب آ گئے. کہنے لگے حذیفہ ابھی وقت نہیں آیا ہے توبہ کرنے کا. بس نگاہ مصطفیٰ ہوئی کہ میں قدموں میں گر گیا. اس وقت میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی. اس کے بعد میرے دل کی کیفیت ایسی کہ ساری دنیا کی برائیوں سے نفرت ہو گئی. کہتے ہیں کہ وہاں سے جب میں نکلا اور جب میں نکلتا تھا تو جس راستے سے جانا آنا ہوتا تھا اسی راستے میں ایک گھر پڑتا تھا. اس گھر کی ایک لڑکی، ایک خاتون جو ہے وہ بہت حسین خوبصورت تھی، اس پر میں عاشق تھا اور اکثر اس کے پاس جانا آنا رہتا تھا. لیکن ادھر بارگاہ مصطفیٰ سے فیضیاب ہونے کے بعد جب میں گزرتا ہوں تو ادھر نگاہ ہی نہیں پڑ رہی ہے، ادھر سے نگاہ ہٹا کر کے جا رہا ہوں. تو وہ خاتون پریشان ہو گئی کہ یہ حذیفہ جو میرا عاشق تھا یہ کیسے بدل گیا ہے. اس نے بہت کوشش کی بلانے کی، لیکن میں نے جواب دے دیا کہ اب کوئی اور حسن میری نگاہوں میں بس گیا. ادھر سے بالکل ہی دل ہی ہٹ گیا ہے. یہ ہے تزکیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تزکیہ فرما رہے ہیں، یعنی دل کو ایسا صاف ستھرا کر رہے ہیں جس پر نگاہ کرم ڈال دیا اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو گیا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، ساری برائیوں کو چھوڑ دیا. یقیناً یہی تزکیہ ہماری زندگی کی ایک بڑی کامیابی کا راز ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا. سورہ اعلیٰ کی آخری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا. قد افلح، وہی کامیاب ہوا جس نے تزکیہ حاصل کیا. اسی لیے بزرگان دین صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ دل کو صاف ستھرا کر لو، اللہ کی معرفت کے جلوے آپ کے دل میں اتر جائیں گے. اور جہاں نور معرفت سینے میں اتر جاتا ہے، اللہ کی معرفت کے جلوے اترتے ہیں، تو پھر دنیا کے ہم محتاج نہیں رہیں گے بلکہ دنیا ہماری محتاج ہو جائے گی. یہ کیفیت ہوتی ہے. حقیقت میں تزکیہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی کا راز ہے. آج ہم تزکیہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف اور صرف دنیاوی صفائی ستھرائی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا
صابن, کون سا ایسا سوپ مل جائے, کون سا ایسا کریم مل جائے, کیمیکل مل جائے کہ ہم بہت صاف ستھرے ہو جائیں, گورے ہو جائیں. یہ چہرے کا گورا ہونا, چہرے پہ پاؤڈر کریم وغیرہ لگا کر کے خوبصورت بننا, یہ کوئی مطلب نہیں ہے. یہی وہ چہرہ ہوگا کہ قبر کے کیڑے کھائیں گے. آج کے لوگ مہنگے مہنگے کریم اور لوشن لے کر کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں ہم خوبصورت نظر آئیں, بارونق نظر آئیں. یاد رکھو, دل اگر بارونق ہو جائے گا, چہرہ اگر گورا بھی نہیں ہے تو چہرے پہ اتنا نور آ جائے گا کہ جو دیکھے گا وہ محبت کرے گا. پہلے اپنے دل کا تزکیہ کرو, دل کو صاف ستھرا کرو. اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انسانی جسم کے اندر ایک لتھڑا ہے, گوشت کا لتھڑا ہے, وہ اگر سنور گیا تو پورا جسم سنور گیا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. وہ اگر بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں الا وہی القلب, وہ دل ہے. کائنات کے آقا معلم کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل سنور گیا تو سمجھ جاؤ تم سنور گئے, تمہاری دنیا بھی سنور گئی, تمہاری آخرت سنور گئی, اور تمہارے لیے کامیابی کے راستے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لیکن دل ہی اگر بگڑ چکا ہے تو پھر کوئی مطلب نہیں ظاہری عبادات, ان عبادات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے صوفیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں پہلے دل کو سنوارو, دل کو صاف ستھرا کرو, دل کو بالکل ہی مزکا کر لو. آج کبھی کبھی آپ یہ سنتے ہیں اللہ کے ولیوں کی شان, ان کی کرامتیں وغیرہ, کہ آج بہت سارے خطابات ہوتے ہیں, گھنٹوں تقریریں ہوتی ہیں, لیکن وہ دل سنورتا نہیں ہے. لیکن اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ ایک جملہ نصیحت کا بول دیں تو وہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود دل کو سنوارتے ہیں اور ان کا دل سنور چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ ایک جملہ بھی بول دیں تو ادھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے. لیکن جو دل کو سنوار نہیں پاتے ہیں, دنیا کے جھمیلوں میں ملوث ہو کر کے رہ گئے ہیں, تو ان کے اندر زبان میں بھی تاثیر نہیں پیدا ہو پاتی ہے. بہرحال آج ہمیں اصلاح قلب کی طرف زیادہ توجہ دینا ہے, تزکیہ قلب کی طرف زیادہ توجہ دینا ہے, تاکہ ہمارا تزکیہ حاصل ہو جائے, دل صاف ستھرا ہو جائے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جلوے اس میں اتریں گے اور سارے غم ہمارے دور ہوتے نظر آئیں گے. تو یہ شان مصطفیٰ کو بھی اس دعا میں بیان کیا گیا ہے, اور خاص طور پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسی دعا کی کہ اللہ ایسا رسول ان میں بھیج دے, یعنی میری ذریت میں, میری اولاد میں, کہ وہ انہی میں رہیں اور تیری آیتیں تلاوت کرتے رہیں اور کتاب کا علم اور حکمت سکھاتے رہیں اور تزکیہ بھی کریں. بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے, یعنی سب سے غالب, غالب کا مطلب سب سے زیادہ طاقتور, سب سے زیادہ اوپر, سب سے بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. غالب ہے, حکمت والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کوئی اندازہ نہیں, اور اسی کی حکمت کے جلوے ہیں جو حدیث مصطفیٰ کی شکل میں ہم تک پہنچتے ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی وحی ہے, اور اسی وحی کی برکت سے حدیث مصطفیٰ کے اندر بھی علم اور حکمت کے خزانے موجود ہیں. لہذا اسی علم و حکمت کے خزانے کے چند جھلکیاں حاصل ہو جائیں تو ہم عالم کہلاتے ہیں اور علم کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن جن کو اللہ نے سارا خزانہ عطا فرمایا ان کی کیا شان ہوگی. آج ایک عالم دین جو حدیث مصطفیٰ اور قرآن کریم کی ہدایت اور اس سے علم حاصل کر کے عوام کے سامنے ایک عالم کہلاتے ہیں, ایک عالم ہے, عالم دین ہیں, مسجد کے امام ہیں. ان کو جو علم حاصل ہوا وہ کہاں سے؟ وہ قرآن سے اور حدیث مصطفیٰ سے. تو قرآن اور حدیث مصطفیٰ سے علم حاصل کر کے ایک عالم, اور اگر ان میں بہت زیادہ علم ہے تو ان کو علامہ کہتے ہیں. علامہ یعنی جن کو قرآن, حدیث اور سارے علوم کا علم حاصل ہو اور مہارت بھی ہو, ایکسپرٹ ہو, ان کو علامہ کہتے ہیں. تو آج اگر کوئی عالم ہے, علامہ ہے, تو وہ اسی حدیث پاک سے علم حاصل کر کے ہے. تو ان کی اتنی بڑی شان ہے کہ لوگ ان کے دست بوسی کر رہے ہیں, ان سے علم حاصل کر رہے ہیں, ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اب سراپا جن کو اللہ نے علم کے خزانے عطا فرمائے ان کی کیا شان ہوگی.
اسی لیے ہم اس بات پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عظیم رسول عطا فرمایا جن کے پاس علم کا بھی خزانہ ہے، اور جن سے قریب ہونے میں اور ان کی محبت کو سینے میں بسا لینے میں دنیا بھی ہماری آباد ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس لیے آج ایک خصوصی پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیات سے اور حدیثوں سے جو علم حاصل ہو اس علم کو حاصل بھی کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں وہ حدیثیں جن سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے، یعنی دل کی صفائی ہوتی ہے، باطنی علم حاصل ہوتا ہے، ان حدیثوں کو حاصل کرنے، ان کو پڑھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی وہ حدیثیں سکھائیں۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، رسول کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقت میں کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ بھی تزکیہ کا ایک درس دے رہے ہیں، دل کی صفائی کا حکم فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا جس سے کسی کو ایذا تکلیف نہ ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آپ ایک مسلمان ہو، آپ ایک مومن ہو۔ تو یہ کب حاصل ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا دل سنور جائے، دل میں لالچ نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں انتقام کا جذبہ نہ ہو، دل میں کسی سے بغض اور دشمنی نہ ہو، تو پھر یہ کیفیت ہوگی۔ اور اگر دل میں حسد آ گیا، دشمنی آ گئی، بغض عداوت آ گئی، تو پھر کسی کو ماریں گے۔ حسد آ گیا تو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ آج کل ہو ہی رہا ہے۔ حسد ایک اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس کے اندر کسی سے حسد اور جلاپا آ جاتا ہے تو پھر اس کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میرے آگے کیسے جا رہا ہے، یہ میرے سامنے اتنی اچھی حالت کے ساتھ کیوں ہے، اب اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں حسد مت کرو، بغض مت رکھو۔ یہ کتنی اچھی تربیت ہے، یہی تو تزکیہ ہے۔ تو تزکیہ کا جو بھی درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں دیا ہے، ان حدیثوں کو بھی آپ سمجھیں، یاد کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی بھی رحمت قریب ہوگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت کا خاص حصہ عطا فرمائے اور علوم نافعہ سے سرفراز فرمائے۔